اور ایسے مریض کا علاج میری نظر میں کوئی سنیاسی، کوئی حکیم لقمان، کوئی ہیلتھ اسپیشلسٹ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد السلام علیکم۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہر شعبے میں ہم ترقی کے مناظر بھی طے کرتے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس آئی ٹی کے دور میں ہر شعبے میں بہت سی مشینری ایسی آ گئی ہے جو انسانیت کے لیے بڑا کام کر رہی ہے۔ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے۔ جن کاموں پہ ہمیں سال لگتے تھے ان کے لیے ہمیں مہینے، جن کاموں میں ہمیں مہینے لگتے تھے ان کے لیے ہفتے، اور جن کاموں میں ہمیں ہفتے لگتے تھے ان کے لیے ہمارا کام وہ دنوں میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ترقی میڈیکل کے شعبے میں بھی ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے، جدت آتی جا رہی ہے، نئی چیزیں متعارف ہوتی جا رہی ہیں، جس میں ایکس رے کے بعد ڈیجیٹل ایکس رے، پھر ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، اس طرح کے مختلف ایکوپمنٹس جو ہمارے ڈائگنوزس پہ کام کرتی ہیں کہ مین چیز پتہ لگے کہ ایرر کہاں ہے اور پھر اس کو ٹریٹ کیا جا سکے۔ میرا آج کا موضوع تھوڑا سا ڈرائی ہے، تھوڑا سا طویل ہے، لیکن ایک پرسیپشن، ایک ویو یہ بھی ہونا چاہیے جس پہ آج تک اتنا زیادہ غور نہیں کیا گیا، لیکن میں اپنے 15-16 سال کے ایکسپیرینس کی بیس پہ جن چیزوں کو میں نے سمجھا، میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ سے وہ بھی ڈسکس کروں۔ ہماری زندگی میں انسانی سیکریشنز جو ہیں، باڈی کی جو سیکریشنز ہیں، جتنے آرگنز ہیں ان کی سیکریشنز جو ہیں، اخراج کا ہماری زندگی پہ، ہماری زندگی کی صحت پہ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ ان تمام جدید مشینری سے ڈائگنوز تو کر لیں گے کہ یہ ایشو ہے اور یہ اس کی دوائی ہے، لیکن آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں تک آئے کیسے، اس کی وجوہات کیا بنی۔ آج ہم ان تمام میں سے کچھ وجوہات کا ذکر کریں۔ آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ اگر نزلہ ہو جاتا ہے تو 2 دن تک اس کو جاری رہنے دیں، اگر تیسرے دن بھی یہ جاری رہے تو پھر اس کا علاج کریں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اگر کوئی اپنی خاص میٹنگ میں جا رہا ہو، کسی خاص کوئی ایونٹ میں ہو، یا اس کو جسٹ وہ نزلہ برا لگ رہا ہے اور اس نے اس کا 2 دن کے اندر علاج کر لینا ہے؟ جیسے اگر میں اپنے شعبے کی بات کروں تو ہم میڈیکل فیلڈ میں کچھ ڈاکٹر صرف اس وجہ سے نزلے کی دوائی لے لیں ود ان اے ڈے کہ اگر ہمارے پاس ہمارا مریض آئے گا، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب کا تو اپنا زکام نہیں ٹھیک، تو ہمارا کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب دنیا میں ہی رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب چاند پہ تو نہیں رہتے۔ تمام چیزوں کا، موسم کا، خوراک کا ان پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ جو مریض، جو انسان زکام کو، نزلے کو، سیکریشنز کو، جو اخراج اس کا نزلہ ہے، اگر وہ اس کو 3 دن سے پہلے روک لیتا ہے ود ان اے ڈے، تو کچھ ماہ بعد وہ مریض سیویئر اسٹمیٹک پیشنٹ بن جاتا ہے۔ اور ایسے مریض کا علاج میری نظر میں کوئی سنیاسی، کوئی حکیم لقمان، کوئی ہیلتھ اسپیشلسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے سپریس کر دیا، اور سپریس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ سیکنڈ فلٹریشن جو ہماری باڈی ہے، جس کو ہم سیکنڈ کڈنی کہہ سکتے ہیں، تو وہ سکن، جس میں جتنا زیادہ پسینہ آتا ہے اتنا ہی ہماری کڈنی کو کام کم کرنا پڑتا ہے، یہ باڈی کی سیکریشن۔ اسی طرح سٹمک ہے، لیور ہے، ہر آرگن، برین ہے، برینز کی اپنی سیکریشن ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب حق حلال کا نکاح ہو اور آپ اپنی بیگم کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے بعد برین سے کچھ ایسی سیکریشن ملتی ہیں جس میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور وہی سیکریشن آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ اور جب آپ کسی حرام کام میں ڈلتے ہیں، اپنے کسی غیر محرم کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، تو آپ کے برین سے ہی ایسی سیکریشنز آ جانی ہیں جو صحت کا بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، جو موت کی ڈگر پہ لے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں اور ایڈز آ گئی، آپ نے یہ فیل کسی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی کر لیا تو آپ کے اندر ہی آپ کا جراثیم ہے، جسے امیون سسٹم ہم کہتے ہیں، جس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے، اس نے خود ہی بیماری کے خلاف لڑ لیا۔ وہ بیماری کے خلاف لڑ آپ تب ہی سکتے ہیں جب آپ نے اپنے برینز ریئیکشنز جو ہیں آپ کے کیمیکلز کے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لیور کینسر کے اندر، یہ لیور کے اندر جو ایک پورٹل وین ہوتی ہے، جس وین میں سے یہ سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنا ہی جتنی اچھی سیکریشن ہوتی ہے، لیور اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، اتنا ہیلدی ہوتا ہے۔ یہی پورٹل وین میں بلاکیج آتی ہے اور وہی فلوئڈ جو سیکریٹ نہیں ہو پاتا وہ کینسر کی وجہ بن جاتا ہے۔ جب معدے کے اندر خوراک جاتی ہے اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے، اور پھر وہی آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ بنتا ہے، جس سے آپ بہتر آتے ہیں۔ آپ کو بدہضمی کے، ایچ پیلوری کے سارے پروسیس تب بھی ہوتے ہیں نا جب اس میں کسی قسم کی بگاڑ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ہم ہر گزرتے وقت کے ساتھ اچھی سے اچھی میڈیسن مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا علاج کروا سکتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا مشینری کے ساتھ ہم اس ایرر کو جان سکتے ہیں، لیکن ہم اگر اس سیکریشن
ریسٹرکشنز اور سپریشنز کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ وہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک ہر ایک کے اندر فٹ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو جو عورت ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کو بیفور سیکس ویجینل ڈسچارج رکھا ہے، اس میں سیکریٹ ہو جاتا، اور میل کا ڈیورنگ یا آفٹر سیکس۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو اس میں لذت ہے، اور وہ ان دونوں میں ان کی صحت ہے۔ اگر آپ عورت کو فورسفلی کریں، اس کو ویجینل ڈسچارج نہیں ہوتا، اور وہ اس کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ کنجیشن کا آپ دیکھ لیں، آپ جب کنجیشن اوور ہو جاتی ہے تو اس میں آپ جتنی زیادہ کنجیشن نکال لیتے ہیں آپ بھی ہیلدی فیل کرتے ہیں۔ آپ کو پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے، آپ کی 2-3 گھنٹے اتنی تکلیف میں گزر گئے، ایک دم آپ کو بس ریفلیکس ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اب میں سکون میں ہوں۔ خدا نہ خواستہ کسی بچے کو چوٹ لگے اور اس کا خون بہہ جائے، کہتے ہیں یہ اچھا ہو گیا کہ خون اندر نہیں رہا، خون بہہ گیا سکریٹ کر۔ یہ جو اتنی ہارمونل امبیلنس ہیں، جو مینٹلی ہیلتھ ایشوز ہیں، یہ سارے ہمارے ہیں ہی ان کیمیکلز کے اوپر۔ اسلام نے جو اتنی تاکید کی، اتنی پکی کی کہ کسی کے بارے میں آپ گمان بھی رکھیں تو انہیں اچھا رکھیں۔ یہ جو چگلی سے، غیبت سے منع فرمایا گیا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ یہ ہمارے لیے، اپنے لیے ضروری ہے، کسی کے لیے نہیں۔ یہ جو اذیت ہے نا، یہ والا عنصر ہے انتقام والا، جب تک انسانی جسم میں، میرے برین میں اگر یہ کسی ایک پرسن کے یا 2% یا ایک گروہ کے بارے میں جو ہمارا سوچ اگر رہے گی کہ میں نے اس سے انتقام لینا ہے، تو جب تک میں نے اس تک پہنچنا ہے یا اس انتقام کی پلاننگ کر رہا ہوں، اور میرے برین سے جو کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں، ایسی بیماریاں پیدا کر رہے ہیں جس کی حد نہیں۔ اتنا اجر ہے معاف کرنے کا، اتنا اجر ہے معاف کرنے کا، اتنا اجر ہے، یقین مانیں حضرت انسان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان جو ہے یہ میرا نائب ہے، اللہ اس نائب کی حفاظت میں لگا۔ جیسے روز محشر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تمہیں کوئی تکلیف دوں یا آگ میں ڈالوں، اگر تم شکر گزار ہو اور ماننے والے ہو اور اپنی سیدھی راہ پہ چلو۔ تو اسی طرح اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک اچھے خاصے انسان میں اتنی بیماریاں پیدا کرے۔ اور اسی طرح انسان پہ یہ ہمارے اپنے حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان پہ پریشانی بھی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جو بیماریاں بھی ہیں وہ بھی۔ اب مثال کے طور پہ یہ ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو اتنی اذیت میں رکھا ہوا ہے، اتنی اذیت میں رکھا ہوا ہے، اس کے برین سے ایسے اس اذیت میں رہنا بھی، تو جہاں پہ انتقام لینا نارمل نہیں ہے، وہاں کسی کو اذیت میں رکھنا بھی نارمل نہیں ہے۔ آپ اس کے تشخص کا ہی بڑا غرق کر دیتے ہیں، اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، آپ نے مسلسل کسی کو اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت پھر روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ۔ استغفار کے اندر، درود شریف کے اندر، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑا سا باڈی کی ڈیزیز کے اندر تھوڑا سا ٹاپک علیحدہ ہے۔ ہمارے اندر جو بڑھاپا آتا ہے، جتنی جلدی آتا ہے، کسی میں بہت دیر سے آتا ہے، کسی میں ہم کہتے ہیں یار یہ 80 سال میں بھی ماشاءاللہ فٹ ہے۔ آپ صرف اور صرف دیکھیں، صرف خوراک سے بیماری نہیں لگ رہی، ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے، انوائرمنٹ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی سوچ 90% آپ کے ڈیزیز، ان سوچوں کے اوپر یہ جینیٹک ڈس آرڈرز آ رہے ہیں، انہیریٹڈ ڈیزیزز آ رہی ہیں۔ اس سوچ، ایک غیر مادی چیز کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم صرف کزن میرج تک ہی پھنس گئے، صرف کزن میرج وجہ نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہاں پہ ایک کوشش یہ کہنے کہ میں نے آج سے اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، میں نے آج سے معاف کرنا ہے۔ جیسے صبح دوپہر شام کی دوائی ہے نا، اس طرح روزانہ رات کو معاف کر کے سوچ، دن میں کئی بار کئی چیزوں کو اگنور کر کے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، کم از کم ایسا نہ ہو، ایسی سوچ نہ ہو کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی داؤ پیچ لگایا ہے اور میں سوچتا ہوں اب میں کوئی اگلا بندہ ڈھونڈوں کہ جو داؤ مجھے لگا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے کسی اگلے کو داؤ لگاؤں۔ آپ کو جو لگا ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو معاف کیا، اگنور کیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ شفاق احمد مرحوم کہا کرتے دھوکے کا حافظہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ جہاں سے چلا ہوتا ہے نا یہ وہاں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے نا تو ہم دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پنڈی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ میرا ایک کام کرا۔ اللہ نے دینا، اللہ نے اس سے بڑی چیز سوچی ہوتی ہے۔ اگر جو کوئی جس کا آپ کوئی بھلا کر رہے ہیں تو ادھر سے اگر بھلا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ صرف ادھر سے تو نہیں آپ کو بھلا کرا سکتا۔ یا آپ کا کسی نے نقصان کیا ہے تو آپ اس کا نقصان کریں گے تو بات بنے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ریوارڈ سسٹم ہے نا اللہ کا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اب یہ جو گمان
کمان نہیں ہے نا، اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کو ٹاسک دے سکتے ہیں، یا اللہ میرا یا یہ کام کر دیں، یا یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے دینا ہے نا، پھر تمہاری سوچ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، پھر کہا تمہارے گمان سے پرے کی۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اننے واہ پیسہ ہو اور آپ کا ساری صحت پہ لگ جائے، کیا فائدہ ہے ایسی پیسے کا؟ رزق اچھی سواری ہے، رزق اچھا ہمسایہ ہے، رزق صحت ہے، رزق ہم سفر ہے، رزق آپ کے اپنے اہل و عیال ہیں، رزق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ایک اچھی نیند آپ روزانہ لیتے ہیں نا بغیر دوائی کے، سو جاتے ہیں، یہ بھی رزق میں آتی ہے۔ آپ دن میں 5 بار زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں اور اٹھ سکتے ہیں، تو یہ بھی رزق میں آتی ہے۔ جو نہیں کر سکتے ان سے پوچھیں۔ نیک اولاد بھی رزق میں آتی ہے۔ میں کئی والدین کو جانتا ہوں جن کا بچہ جو ہے نشے پہ لگ گیا، ساری زندگی ان کی ایک ہی دعا رہی ہے، اللہ اور کچھ نہیں، صرف یہ عادت چھڑا دے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کسی کا بچہ ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس کو سو باتیں کرتے ہیں، نکٹو ہے، کماندہ نہیں، فلانا نہیں کرتا، ٹمکانا نہیں کرتا۔ اب دونوں والدین کو دیکھیں، ایک کے بچے میں کوئی عیب نہیں ہے اور کما نہیں رہا، سورس آف انکم اس طرح نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہارڈ آرام بھی نہ ہو، کوشش کر رہا ہو لیکن کما نہیں رہا اور وہ اتنی باتیں سن رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ گھر کے پیسے بھی دے دیے، جائیداد کے بھی لگ گئے، زیور بھی بک گیا اور اس کا نشہ پورا نہیں ہونے کا، اور یہ کچھ بھی نہ کرے، صرف نشہ چھوڑ۔ پریورٹیز چیک کریں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں رکھا ہے نا وہ 100% اس نے بڑا ہی لاڈ پیار سے رکھا۔ ہمیں عادت ہے کہ وہ فاق میں مرحوم کہتے تھے کہ میری والدہ نا تیلی میں وہ دانہ رکھ کے نا تو مرغوں کو کھلاتی تھی، تو ایک دن مرغے نے چونچ ماری تو وہ ہاتھ ایسے ہوا اور سارے دانے بکھر گئے۔ تو وہ جو اتنی سی جگہ پہ اس کا رزق تھا اور اس نے وہ بڑے آرام سے کھانا تھا، وہ پھر بڑی اس کو مشقت کر کے ڈھونڈ کے کھانا پڑا۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنی لائف میں اپنی صحت کے حوالے سے بڑے ٹھونگے مارے ہوئے، ہمیں پھر ایک ہی جگہ سارا کچھ نہیں مل جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ مل جائے، ہمیں اتنی مشقت نہ کرنی پڑے، تو اس جسم کو نیچرل مشقت میں ڈال دیں، ہر کام خود کرنے کی کوشش کریں، بلکہ کوشش نہیں کریں جتنا زیادہ سے زیادہ پسینہ ہے۔ اب دل کی سیکریشنز کیا ہیں؟ جس دل کو آپ نے روزانہ 30 منٹ تک تھکا دینا ہے، حافظ ہے، وہ صحت مند ہے، اس کے پھر ایک والیوم سے ایک وینٹریکل سے ہر قسم کی چیزیں فاسد مادے سیکریٹ کر جائیں گے، آپ کی باڈی سے ریلیز ہو جائیں گے، یورین کے راستے، اسٹول کے راستے۔ صرف ان سیکریشنز پہ، ان سپریشنز پہ کام کریں کہ آپ نے ایک زبردستی کسی چیز کو نہیں بٹھانا۔ بلغم ہے، اس میں آپ نے دوائی ایسی لی ہے کہ 2-3 دن میں آپ نے کھانس کے باہر ہی نکالنی ہے، تو نکالنے اس کو۔ آج کی آخری بات کہ جب ہم گھر میں عموماً دیکھتے ہیں کہ والدین 60-70 سال کی عمر میں ہیں اور ان کو گیس خارج کرنی ہے، آپ فیملی ممبرز بیٹھے ہیں یا آپ کے کچھ دوست بیٹھے ہیں یا آپ کے کچھ ریلیٹیوز بیٹھے ہیں، تو اس وقت ان کو اس گیس خارج کرنے پہ مت ڈانٹیں۔ ان کو ڈکار آنے پہ اگر وہ تھوڑا سا لاؤڈلی کرتے ہیں، بڑے پیار سے سمجھائیں، کیونکہ ایک دم آپ نے ایک چیز سپریس کر دیا، آپ نے اپنے والدین کو غصے سے دیکھا یا منہ بنا لیا اور انہوں نے آپ کی وجہ سے ہولڈ کر لیا، آپ نے جو اٹھ کے باہر چلے جاتے، صرف باہر جانے میں اس 2-3 منٹ میں اگر وہ ریفلیکس کر جاتی ہے گیس اور وہ برین یا ہارٹ کی طرف چلی جاتی ہے، تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا، آپ نے سیکریشن روک دی ہے جناب۔ اور کوئی بھی انسان جو بڑا لاؤڈلی گیس خارج کرتا ہے یا ڈکار لیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں نا، اپنے کمرے میں اکیلے ہیں، کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، تو وہ پوری ایک پوزیشن بناتے ہیں اور پھر گیس خارج کرتے ہیں، اور آہستہ 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 یہ عادت اتنی بلٹ ہو جاتی ہے کہ پھر جس طرح نارمل ہر بندے کی گیس خارج ہوتی ہے، اوور ایج پرسنس کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہیبیچول ہو گئے ہوتے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے صرف ایک ہے کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں یا آپ 10 بندوں کے درمیان میں، آپ اپنے آپ کو جتنا سوفسٹیکیٹڈ رہ کے رکھ سکتے ہیں، آپ رکھیں، ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ان چیزوں پہ کام کریں، آپ کو دم درود بھی کام دے گا، آپ کو ہلکی پھلکی دوائی بھی کام دے گی۔ اگر میں بوتل پی رہا ہوں، میرا گلا خراب ہوتا ہے، میں میڈیسن لیتا ہوں، میں بہت بہتر ہو رہا ہوتا ہوں، آلموسٹ کلیئر ہونے والا ہوتا ہوں، میں پھر بوتل پی لیتا ہوں تو میرا پھر گلا پکڑا جائے گا۔ اسی طرح اگر میرے جسم میں بیماری میری کسی اپنی سوچ کی وجہ سے ہے، میری کسی سپریشنز کی وجہ سے ہے، تو میں پھر اس میں پکڑا جاؤں۔ حلال میں اور حرام میں اللہ نے یہاں میں نظام لگا دیا ہوا ہے۔ حلال لقمے کی سیکریشنز اور ہیں، حرام لقمے کی اور ہیں۔ حلال تعلق کی سیکریشنز اور ہیں، حرام تعلق کی سیکریشنز اور ہیں۔ درگزر کی سیکریشنز اور ہیں، ناکام کی سیکریشنز اور ہیں۔ حوصلہ افزائی کی سیکریشنز اور ہیں، بد شکنی کی سیکریشنز اور ہیں۔ اچھے بدلے کی سیکریشنز اور ہیں، برے بدلے کی سیکریشنز اور ہیں۔ آپ کسی کی اذیت کا ازالہ کریں، آپ اپنی اذیتوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے اس نظام کے اندر آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ آٹومیٹک آپ کو ہیل کرتا ہے۔ آج کی آخری بات کہ 5 نمازوں کے بعد اگر ایک نماز ہے تو وہ تہجد کی ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، تہجد فرض نہیں ہے، لیکن یہ سب سے لاڈلی نماز ہے میری نظر
نظر میں. کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور ہمیں ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میری دعا یہ میرے اللہ تک ہاتھوں آسمان پار کرتے ہوئے جا رہی ہے اور میرا اللہ اس کو سن رہا ہے اور یہ قبول کرے گا. یہ وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو یہ اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں میں دعا مانگ رہا ہوں اور یہ میرے پہلو میں بیٹھا میرا رب میری سن. اور آپ کسی بھی نماز میں دعا مانگ لیں, بعد میں آپ 5 منٹ یا 7 منٹ مانگ لیں گے. اللہ حافظ. آمین. یہ تہجد ہی کی نماز ہے جس کے اندر آپ کو آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور احساس ہی نہیں ہوتا, آپ کا ایک سلسلہ ہی اور شروع ہو جاتا ہے. یہ جو برین سے سیکریشنز ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو جو فریشنس دیتی ہیں, جو یہ آپ کو ہیلتھ کو بوسٹ کرتی ہیں. یہاں پر یہ پھر وٹامن ڈی کی گولیاں, وٹامن سی کی گولیاں, انرجیٹک, اور یہ کمبو بوسٹر ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح میں اپنے ہونے کا مثبت ثبوت دیتے رہیں. اللہ حافظ.